السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ کی طرف سے اس جہنم پر بڑے سخت تندخو فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے۔ یا ایہا الذین کفروا، قرآن کریم کا یہ واحد مقام ہے جہاں کافروں کو یا ایہا الذین کفروا سے خطاب کیا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یا ایہا الذین آمنوا، لیکن کہیں بھی یا ایہا الذین کفروا نہیں ہے سوائے اس مقام کے جو سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اے وہ لوگوں جو کفر کر چکے ہو، آج تمہاری معذرت نہیں چلے گی، تمہاری معذرت قبول نہیں ہوگی۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، خالص توبہ کرنے سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پہ لازم نہیں ہے، اللہ پہ لازم نہیں ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں یقینی ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ یقینی طور پر تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اللہ تمہیں باغات میں، جنات میں داخل کرے گا۔ باغ کے تصور سے کوئی دنیا کا باغ نہ سمجھ لے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج عرب شیخوں سے کیسے پیسہ خرچ کروایا جاتا ہے، سمندر کے نیچے 3-4 کلومیٹر کی سڑک بنا دی جاتی ہے اور پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا مال اٹھا کے کہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے، کہیں سمندر میں غرق کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ لوگ کمال بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، کہ جنت کے اندر نیچے نہریں بہتی ہوں گی خدا کی قدرت سے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ صرف نبی کو نہیں، نبی پر ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا، اس کی روشنی میں وہ سفر کر رہے ہوں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے، ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان آیات کا صرف میں نے مختصر سا محاوراتی ترجمہ آپ کے سامنے اس کا مضمون رکھا ہے بس۔
آج کی اس نشست میں حضرات محترم بات یہ کرنی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو آنے والا رمضان نصیب فرمائے کہ اس پہ ہم اہتمام کیسے کریں، اپنے رمضان کو مینج کیسے کر سکیں، اس پر چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا روزہ کس دن آ رہا ہے؟ 4 اپریل کو پہلا روزہ نہیں؟ 4 کے زیادہ ہیں، 3 یا 4؟ اچھا، زیادہ 3 کا آ رہا ہے؟ اچھا، میں نے 4 کا سنا تھا، واللہ عالم۔ چلیں جو بھی ہو آ جائے گا انشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ جی کمیٹی کا صحیح ہے، کیونکہ کافی پہلے میں نے پڑھا تھا، فلکیات کی جو ماہرین اہل علم بھی، علماء بھی، جن میں علماء بھی شامل ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 کو چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں، جس طرح گزشتہ سال بھی بہت کم تھے، تو لیکن قوم کے وسیع تر مفاد میں یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو شاید اس دفعہ بھی قوم کے وسیع تر مفاد میں ہو جائے۔ خیر یہ بھی ایک بحث ہے، اللہ توفیق دے کسی وقت کروں، میں مستقل بحث نہیں کر سکا، لیکن میں اصول بتا چکا ہوں۔ شریعت نے جس چیز کو ایک وقت میں نہیں رکھا نا، آپ جتنی مرضی کوشش کریں اس کے لیے ایک وقت آپ معین کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ عید ایک ہی دن ہونی چاہیے، فقہا نے کہیں بھی نہیں لکھا، فقہا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک جگہ چاند نظر نہ آئے دوسری جگہ آ جائے، جہاں آئے وہ کر لے، جہاں نہیں آئے وہ نہ کرے، بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ پہلے تو لاہور اور گجرانوالے میں فرق تھا، یہ کسی کو یاد نہیں ہے، ہمیں تو خیر یاد نہیں، بڑوں کو تو یاد ہے، لاہور اور گجرانوالے تک میں فرق ہوتا تھا، اور یہ بڑی روٹین کی بات ہے، فطرتی بات ہے۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں چرواہے موجود ہیں، بکریاں لے کے بیٹھے، انہیں کیا پتا ہے؟ بتائیں مجھے کیا کریں گے وہ؟ زبردستی ایک چیز کو لا کے خلاف فطرت آپ اس کو مسلط کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ایک قاضی کے اختیارات جہاں تک چلتے ہیں نا، وہاں تک ایک عید ہوگی، یہاں تک فقہا لکھتے ہیں۔ جہاں دوسرے قاضی کی حدود شروع ہو جاتی ہیں وہاں دوسرا رمضان بھی ہو سکتا ہے، دوسری عید بھی ہو سکتی ہے، دن کا فرق آ سکتا ہے، چاند کا فرق آ سکتا ہے۔ صحابہ کے دور میں آتا تھا، مدینے میں چاند کی تاریخ اور تھی، شام میں چاند کی تاریخ اور تھی، سلطنت ایک تھی۔ ہاں، جب سفر کرنے والے ملے آپس میں، جب بات چیت ہوئی، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جس وقت چاند نظر آیا، ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا لیا۔ اب پچھلی دفعہ ایک بیماری چلی تھی کہ پورے شہر میں اسلام آباد سے، یہ ہر کام اسلام آباد سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی ہر کام کوشش کرتے ہیں اسلام آباد میں اسلام بے آباد ہو، کہ تمام مساجد کا ایک ہی وقت رکھیں نماز کا۔ یہ کہاں لکھا بھائی؟ ایک بندہ لیٹ ہو گیا 15 منٹ، اس کو نماز لیٹ دے رہی، دوسری مسجد میں اس کی سہولت کے مطابق 15 منٹ بعد جماعت اس کو نماز مل گئی۔ صحابہ میں یہ بات تھی، تاخیر اور تقدیم خود دور نبوت میں یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ تھا۔ پتہ نہیں ہم نے یہ چیزیں کہاں سے نکال لی ہیں کہ پورے شہر میں ایک ہی اذان ہو۔ دراصل یہ اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی کہ وہ آدھ گھنٹے تک اذان کی آواز ادھر سے آتی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب وہ ایک اذان ہوگی تو پھر یہ بھی ہوگا دبئی کی طرح کہ ایک ہی اذان ایک ہی جگہ سے ہو، پھر وہ ریکارڈڈ اذان ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اذان ہی نہیں ہوتی، پھر وہ اذان ہی نہیں ہے، ریکارڈڈ اذان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ ریکارڈڈ تلاوت سن رہے ہو نا تو سجدہ تلاوت آ جائے، جو سجدہ تلاوت تک نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت تو یا براہ راست سن رہے ہو یا لائیو نشریات ہوں وہ سن رہے ہو، ریکارڈڈ ہو کے وہ نہ آ رہی ہوں۔ خیر مسئلے سے مسئلے نکلتے ہیں، ہم نے چونکہ اسلام کو گھر کی باندھی بنا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر ہزار مسئلے پیدا ہو جاتے۔ دیکھو جی یہ بھی کوئی قوم ہے ایک عید پر متفق نہیں ہو سکی۔ ایک عید صحابہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی، اور نہ صحابہ نے اتفاق کا کوئی ذریعہ بنایا تھا اس کو۔
فطرت میں جہاں اختلاف آئے گا اس اختلاف کو برقرار رکھنا اتفاق ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ بالکل ایسے ہی آپ آمین بالجہر ختم کروا سکتے ہیں، یا جو آستہ سے آمین کہتا ہے اس کو آپ ختم کروا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام سے دونوں ثابت ہیں. اب ایک طبقہ ایک کے پیچھے پڑ جائے تو یہ غلط. ہاں آپ اپنی ترجیحات عمل کریں، ٹھیک ہے. ایسے مسائل کے اندر زبردستی یکسانیت پیدا نہیں کی جا سکتی. خیر میں بات کر رہا تھا، چلیں اچھا ہو گیا کچھ اور ساتھی بھی آ گئے. ہائی کورٹ کے یہ جو اوقات کی وجہ سے ہمارے مجمع پہ فرق پڑا ہے، جو انہوں نے اپنے اوقات آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں نا. کہ رمضان کا اہتمام کیسے کیا جائے. تو سب سے پہلے حضرات محترم بات یہ ہے، رمضان کا اہتمام آپ کا آغاز آپ کہاں سے کریں گے؟ حلال غذا سے کریں گے. اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. ہر شخص جانتا ہے اس کی کمائی میں حلال کی مقدار کیا ہے، حرام کی مقدار کیا ہے. کیا پوری حرام ہے یا پوری حلال ہے یا مکس ہے؟ اگر اسے پتہ ہے کہ میری اتنی کمائی حلال کی ہے تو اس کو الگ کر لے. رمضان میں اس کمائی کے علاوہ حرام کو استعمال نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں حرام کمائی جائز ہے جیب میں رکھیں، بلکہ آپ کو مینج کرنا بتا رہا ہوں کہ رمضان کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے. ایک رمضان محنت کر لیں، حلال غذا کے اوپر آ جائیں. ہر شخص کو پتہ، میرے سمیت ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کی حرام کمائی کتنی، حلال کمائی کتنی، پوری حرام ہے، پوری حلال ہے، مکس ہے، یا کسی کمائی پہ کھٹکا ہے. کھٹکے والی کمائی کو بھی الگ کر لیں جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ کا بہترین معیار یہ ہے ڈاؤٹ سے بھی بچنا ہے، شبہات سے بھی بچنا ہے. خالص کمائی کو الگ کر لیں. اس رمضان میں نہ بچوں کو حرام پہ لگائیں نہ خود حرام کھائیں. تھوڑا کھائیں، گزارا کر لیں. اگر پھر بھی اتنی کمائی نہیں ہے کہ جو رمضان میں حلال کمائی میسر ہو سکے، یا کھانا ہی زیادہ ہے، کم کھانے پہ گزارا نہیں. وہ ایک تبلیغی جماعت آئی تھی، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. ایک دفعہ کہتے جی پہلے بزرگ کہتے تھے کم کھائیں زیادہ کام کریں. اب کہتے ہیں قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، زیادہ کھاؤ زیادہ کام کرو. میں کہا یہ زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، قوا کمزور ہو چکے ہیں، زیادہ کھائیں، اچھا کھائیں، بہتر کھائیں، اپنی استطاعت کے مطابق کام بھی اسی حساب سے زیادہ کریں. آپ کے پاس بقدر ضرورت ہے لیکن آپ زیادہ کھانے کے عادی ہیں، لیکن حلال اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ قرض لے لیں. اپنے کسی بہن بھائی عزیز اقارب سے جس سے آپ قرض لے سکتے ہیں لے لیں. قرض کا اہتمام کر لیں. رمضان میں حلال کمائی کھائیں. ایک مہینہ وہ دیکھیں وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے میرے اور آپ کے اوپر. وہ حلال کمائی کیسے اثر انداز ہوتی ہے، وہ پکڑتی ہے کہ نہیں، وہ دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے کہ نہیں، دل و دماغ کو مانج کے صاف کرتی ہے کہ نہیں. آپ دیکھ لیں ذرا. تیزاب فلش کو اس طرح صاف نہیں کرتا جس طرح حلال غذائی بندے کے اندرون کو صاف کر کے مانج کے پاک صاف کر دیتی ہے. پھر سوچیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، فکریں صاف ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ جگر پہ اثر انداز، یہ نہ کھاؤ گردے پہ اثر انداز، یہ نہ کھاؤ دل دماغ پہ پھیپھڑوں پہ اثر انداز. یہ نہیں کہتے حرام نہ کھاؤ، اثر انداز ہوتا ہے. روح پہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. جیسی کمائی ویسے اعمال نکلتے ہیں. قرض لے لیں، پلے باندھ لیں. رمضان میں ہم نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا. اہتمام کر لیں. یہ تو ہو گئی بات رمضان میں غذا کے حوالے سے.